امروہہ اور امروہہ کی عزاداری کے عنوان سے اگر گفتگو کریں تو امروہہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس شہر کے بزرگ کا نام سید حسین شرف الدین شاہ ولایت ہے، اور حضرت شرف الدین شاہ ولایت حضرت امام حسین کی 19ویں پشت میں ہے۔ کربلا کے والی حضرت امام حسین، کربلا کے حروف کے اعداد 253 ہیں اور اتفاق سے امروہہ کے اعداد بھی 253 ہیں۔ کربلا کو حسین نے بسایا اور امروہہ کو بھی سید حسین شرف الدین نے ہی بسایا۔ تو یہ اتفاق اور یہ روحانی اور ایمانی سلسلہ جو ہے تقریباً 800 سال کی تاریخ، اور یہاں جو امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے وہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیبی اقدار، ہماری معاشی اقدار، ہماری گنگا جمنی اقدار، ہمارا شیر و شکر جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حسین کے جو علم، یہ پرچم، یہ جو نشانیاں ہیں یہ محبتوں کی نشانیاں ہیں، اور ہم ان نشانیوں کے سائے میں، بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں، محمد و آل محمد کے کرم کے سائے میں ہمارا امروہہ سانسیں لیتا ہے، ہمیں فخر ہے۔ امروہہ میں جہاں تک عزاداری کا سلسلہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کے ساتھ کہ جو پنجاب سے امروہہ تشریف لائے تھے، اور ان کا سلسلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 19 پشتیں امام حسین سے ان کی ہیں۔ چنانچہ سید ہارون جو امام علی نقی کے صاحبزادے ہیں 10ویں امام کے، وہ واسط میں رہے اور 3 نسلیں واسط میں رہیں عراق کے پاس، اور اسی لیے سید حسین شرف الدین شاہ ولایت صاحب نے اپنے آپ کو واسطی لکھا۔ پھر یہ سلسلہ وہاں سے ملتان تک آیا۔ ملتان کے بعد سید علی بزرگ جو ہمارے شاہ ولایت صاحب کے والد ہیں وہ لاہور منتقل ہوئے، اور پھر وہاں شاہ ولایت صاحب کی ولادت ہوئی، اور ابھی وہ 4 برس کے تھے کہ وہ امروہہ کے قریب جو اس وقت میرا سرائے جو ایک گاؤں ہے وہاں وہ تشریف لائے، اور ان کے ہی نام سے وہ گاؤں بھی آباد ہے۔ اور ان میرا سید علی بزرگ کے بعد شاہ ولایت صاحب امروہہ تشریف لے آئے جو محلہ پجدرہ ہے، اور محلہ پجدرہ شہر کا سب سے اونچا مقام ہے، اور وہیں جو امام باڑہ ہے اس کے 2 رویا جو مکانات ہیں وہ شاہ ولایت صاحب کے مکانات ہیں، اور امام باڑے کے پیچھے جو ایک عمارت ہے چھوٹی اینٹ کی وہ سید شاہ ولایت صاحب کے بڑے صاحبزادے قاضی سید امیر علی صاحب کا کورٹ وہاں ہوتا تھا، اور وہیں پر ان کے ہی دور میں دنیا کا بڑا سیاح ابن بطوطہ امروہہ آیا تھا۔ تو یہ تو امروہہ کی تاریخ ہے۔ عزاداری جہاں تک ہے تو شاہ ولایت صاحب کے ساتھ جو فقیر بزرگ پنجاب سے، ملتان سے صوفی بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہاں امام حسین کی مجلسیں آراستہ کی۔ ان مجلسوں کا تعلق کبھی بھی سنی شیعوں میں نہیں بنا۔ یہ مجالس محمد و آل محمد سے جن لوگوں کا بھی، جن مسلمانوں کا بھی، جن دھڑکتے ہوئے دلوں کا بھی رشتہ رہا ہے، انہوں نے سب عزاداری کی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں امروہہ کی عزاداری کا سلسلہ، یوں تو پہلی محرم سے عزاخانے آراستہ ہو جاتے ہیں، یہاں 72 عزاخانے ہیں، لیکن 3 محرم سے 10 محرم تک یہاں جلوس ہائے عزا ہوتے ہیں، جن پہ تقریباً، اور ان ایام عزا میں جو تقریباً 72 دن پر مشتمل ہے، کیونکہ پہلی محرم سے بلکہ 25 ذی الحجہ سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 8 ربیع الاول تک جاتا ہے، تو جو 72 دن ہو جاتے ہیں 72 شہداء کے لیے، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، اور 72 ہی یہاں عزاخانے بھی ہیں، اور ان 72 عزاخانوں میں ہمارے یہاں پہلا جلوس 3 محرم کا ہوتا ہے۔ 3 محرم کا جلوس پجدرے سے، جہاں میں نے عرض کیا کہ شاہ ولایت صاحب کا جو گھر ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ اب وہ ایک عزاخانہ ہے، یہ عزاخانہ شیخ ولیہ نے بنوایا تھا۔ وہ شیخ ولیہ بھی کوئی شیعہ نہیں تھا، وہ بھی ایک فقیر تھا، محبت محمد و آل محمد سے
غرق رہتا تھا اور اس نے ایک چھوٹا سا امام باڑہ بنا کے وہاں سے جلوس برآمد کیا تھا۔ اہل علم و دانش کا شہر جو گہوارہ علم و ادب کہلاتا ہے، جسے تاریخی اعتبار سے منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی بستی ہے، شانتی کا نگری ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، صوفیاء کرام امروہہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ اپنی سکونت اختیار کی۔ میں خود حضرت مخدوم سید شہاب بند بدیع چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہوں۔ میرے جد اعلیٰ حضرت مخدوم سید شہاب بند بدیع چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ میرا نسبتی تعلق اس لیے حسینی سید ہے۔ حضرت مخدوم سید شہاب بند بدیع چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی اسی شہر امروہہ میں ہے، اور امروہہ کو شہر شہاب بند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں وفاداریاں، رواداریاں ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ یہاں پہ تہذیب اور ثقافت یہ سب ہماری وراثتوں میں ہے، ہم اس کے امانت دار ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ امروہہ کی تہذیب، ثقافت، قومی یکجہتی، اتحاد، محبت، خلوص اور بھائی چارے کی تعلیمات کو اپنے اولادوں تک، اپنی نسلوں تک منتقل کریں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ امروہہ کی عزاداری، جو صرف امروہہ یا اتر پردیش نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور جس اتحاد اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ اس امروہہ کی عزاداری میں ہوتا ہے، امروہہ کے مختلف مذاہب کے جلوسوں میں ہوتا ہے، وہ شاید ہندوستان میں اور جگہوں میں بہت کم دیکھنے کو نظر آئے۔ امروہہ ایک وہ شہر ہے کہ جہاں اہل تشیع حضرات کے ساتھ ساتھ یہاں کے اہل سنت حضرات بھی ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنی ان خاندانی روایتوں کو، اپنے ان ثقافتی کہنا چاہیے کہ تجربوں کو اپنی اولادوں تک منتقل کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ دے کے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم چاہے وہ عزاداری کا جلوس ہو، چاہے وہ دوسرے مذاہب کے جلوس ہوں، ان کا استقبال اسی انداز سے کریں جس طرح سے قومی یکجہتی کا ایک پیغام امروہہ سے اٹھے اور ہندوستان کے کونے کونے تک جائے۔ میرے اپنے یہاں علی جان منزل میں 8 محرم کو چائے کی ایک روایت ہے جو نظر حسین کے نام سے ہے، اور وہ آج سے نہیں بلکہ میرے والد اور میرے دادا کے زمانے سے یہ سب قائم ہے۔ آج میرے بھائی اور ہم سب لوگ مل کے اس کو اسی انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری اولادیں بھی آنے والے وقت میں اس کو اسی انداز میں جاری رکھیں، تاکہ امروہہ کی تہذیب کا وہ پیغام کبھی ختم نہ ہونے پائے، اور یہ روایتیں، یہ وفاداریاں کوئی در کوئی اسی طرح سے جو ہے تو منتقل ہوتی رہیں۔ امروہہ کی عزاداری جو پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اس میں صرف وہ اہل تشیع حضرات تک محدود نہ ہو کر بلکہ امروہہ کے سنی حضرات میں بھی وہ کافی حد تک ہے۔ مرزا ساجد حسین صاحب کے ہاں شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے۔
کہاں سے لاؤگے لوگوں وصال روزگاروں ہم شکل حیدر کوئی ہم شکل پیغمبر ہے سزائن سے کہاں سے لاؤگے لوگوں مثال روزگاروں کی کوئی ہم شکل حیدر کوئی ہم شکل پیغمبر ہے کہاں سے لاؤگے لوگوں مثال روزگاروں اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں 10 محرم کو خاص طور سے نظر امام حسین کا اہتمام کیا جاتا ہے اور امام عالی مقام کو نظر پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک دیگر تنظیم جو مسلم کمیٹی امروہہ کے نام سے ہے، جو 70 سالہ پرانی تنظیم ہے، اور مسلم کمیٹی وہ تنظیم ہے کہ جہاں پہ کوئی ذات برادری کی تفریق نہیں ہے، کوئی مسلکی تضاد نہیں، کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مسلم کمیٹی کا مقصد ہے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر صرف اور صرف مسلمان ہو کر رہیں اور تمام قومی، ملی اور ملکی مسائل کو مل بانٹ کے حل کریں، چاہے وہ قومی یکجہتی، اتحاد، ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کے معاملات ہوں یا اپنے شہر کے امن اور بھائی چارے کے معاملات ہوں۔ اس میں مسلم کمیٹی کے بھی تمام اراکین، تمام ذمہ دار، تمام عہدیدار کاندھے سے کاندھا ملا کے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں اگر شہر میں بدامنی یا کسی قسم کی کوئی معاملات ہیں تو مسلم کمیٹی اس کو آپسی بھائی چارے سے بیٹھ کے حل کرتی ہے۔ اسی طرح چاہے وہ عزاداری کا جلوس ہو، چیلم کا جلوس ہو یا امروہہ میں دیگر مذاہب کے تقریبات ہوں، ان تمام چیزوں میں مسلم کمیٹی کا اپنے ایک مقام رہتا ہے، اپنا ایک کردار رہتا ہے، اور اس کنٹریبیوشن کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ آپ لوگوں سے درخواست بھی یہی ہے کہ آپ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان امروہہ کی روایتوں کو، امروہہ کے عوام کے اس اتحاد کو اور سالمیت کو، ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کو قائم رکھے ہمیشہ، اور بارگاہ رب العزت میں اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے برادران وطن کی حفاظت فرمائے اور قومی یکجہتی، اتحاد اور بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ ساتھ ہم میں محبت اور خلوص پیدا کرے، جس سے کہ ہمارا ملک صرف پورے دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر سکے اور پوری دنیا میں یہ پیغام بھائی چارے کا دے سکے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ یہاں تہذیبی ثقافت جو مشترکہ ہے، یہاں پر بزرگان دین کا سایہ ہے، لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں جس عقیدت و احترام سے 12 ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں، اسی عقیدت سے محرم کے جلوس نکلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ امروہہ کے محرم سے امروہہ کے جو تاجر ہیں، چھوٹے بڑے، ان کو کم سے کم 50 کروڑ روپے کا سالانہ کاروبار صرف محرم کے دوران ہوتا۔ اس میں تبرک کی خرید و فروخت، اس میں کپڑوں کی خرید و فروخت، چاندی کی بیڑیوں کی خرید و فروخت، رکشہ، ٹرانسپورٹیشن، پیٹرولیم، گھروں کی رنگائی پتائی، اور نگر پالیکا کو اس سے بہت ریونیو ملتا پورے سال میں، کیونکہ جتنے بھی عزادار ہیں جن کے یہاں مکانات ہیں اپنے، وہ سال بھر کا ٹیکس اسی دوران ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں جیسے مجالس ہوتی ہیں، 110-15 عزاخانے امروہہ میں ہیں، اب 72 عزاخانوں میں یہ علم جاتے ہیں۔ تو علم کی جب آپ تعمیر اور اس کی تشکیل دیکھیں گے تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو بنانے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق جو میں نے سروے کیا ہے، 15 سے 20 لاکھ روپے کے پھول دوران محرم امروہہ کی عزاداری میں خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو
70-72 رضاخانوں میں مجالس ہوتی ہیں، صبح شام دوپہر، اس میں جو تبرک کی تقسیم ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے. اس میں کھانے کے بتاشے، مٹھائی اور آپ کے یہ شیرمال بنتے ہیں، بہت سی مجالس ہوتی ہیں، اس میں تبرکات تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. امروہہ کی عزاداری کو اگر اقتصادی نقطہ نظر سے دیکھیں تو امروہہ کے تاجروں کو 50 کروڑ روپے کا کم سے کم ایڈیشنل کاروبار ہر سال ملتا ہے. 4 محرم کا جلوس حرمت شاہ نے برآمد کیا تھا، وہ بھی کوئی شیعہ اور سادات امروہہ سے متعلق نہیں تھا، وہ بھی ایک حسین کا عاشق. اسی طرح 5 محرم کا جلوس جو محلہ صدوں سے برآمد ہوتا ہے اس کو وفاقی سقے نے شروع کیا تھا، وہ بھی سادات نے نہیں اٹھایا تھا. اسی طرح 6 محرم کا جو جلوس نورن کے عزاخانے سے برآمد ہوتا ہے، وہ مسمات نورن بھی دہلی سے یہاں تشریف لائی تھی. امروہہ کے سادات اور شیعوں میں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. آج شاہ بے کس کی آخری سواری ہے، آج شاہ بے کس کی آخری سواری ہے. گھوڑے کو منگایا ہے، کوچ کی تیاری ہے، مر چکے رفیقوں یا عصمت میں اہل بیت عصمت میں